شکریہ زینب. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین، افضل الانبیاء، امام الانبیاء ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اس نظم و ضبط کی ایک مکمل اور روشن مثال ہے. بے شک، ایک لمحہ لمحہ آپ کا بہت زیادہ ڈسپلنڈ ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غار حرا میں جانا، 40 برس کی عمر کو پہنچنا، پھر اقرا بسم ربک الذی کا پیغام لے کر اترنا، پھر 3 برس تک خفیہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا جس سے ایک ایسی جماعت کی تیاری کا کام شروع ہوتا ہے دار ارقم میں کہ جو السابقون الاولون کہلائے، اور جنہوں نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد وہ کھڑے ہوئے. تو ایک منصوبہ نظر آتا ہے، ایک پلاننگ نظر آتی ہے، ایک وقت کی ترتیب نظر آتی ہے. اور جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا قم فانذر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے دعوت و تبلیغ کا اعلانیہ کام شروع کیا. اب چاہے جتنی بھی مشکلات ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے ایک ہاتھ پہ چاند ایک ہاتھ پہ سورج لا کر رکھ دیں تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک اصولوں پر نو کمپرومائز. جو چیز جس چیز کو جس پیغام کو آپ نے پیغام کو پہنچانا تھا اس کے لیے آپ میں اتنی استقامت کا آپ پہاڑ نظر آتے ہیں. آپ کسی بھی جگہ پہ متزلزل کہیں بھی نظر نہیں آتے. اول دن سے لے کر آخر دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اس یقین کامل پر نظر آتی ہے. بے شک بے شک. پھر آپ دیکھیں تو ہجرت کا وقت آتا ہے. آپ کیسے پہلے ہجرت حبشہ میں بھیجتے ہیں مسلمانوں کو، جس سے ایک تو پیغام حق پہنچتا ہے وہاں اس سرزمین پر، دوسرے مسلمانوں کو ایک تھوڑا سا چین اور سکھ بھی مل جاتا ہے. پھر ہجرت مدینہ کی آپ ترتیب دیکھیں کہ ساتھی کا انتخاب کرنا، حضرت ابوبکر صدیق کو پہلے سے بتا دینا، رات کے وقت کا انتخاب کرنا، پھر غار ثور میں مقیم ہو جانا، پھر اس جس سمت میں سب جاتے تھے اس سے مخالف سمت کو اختیار کرنا مدینہ پاک جانے کے لیے. تو ایک بہت ڈسپلن نظر آتا ہے. پھر حضرت عبداللہ آپ کے بیٹے کے ذریعے، ان کے حضرت اسما کے ذریعے کھانے کا وہاں پہنچنا، یہ ساری چیزیں ایک پلاننگ کے تحت ہوئیں اور کامیابی سے ہوئیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک راتوں کو نکلنا اسلام کی دعوت کے لیے، اور پھر آپ دیکھیں تو مدینہ پاک کی ان باسعادت روحوں کا اسلام قبول کرنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ پاک میں اپنی جانے سے پہلے وہاں نقیبوں کا تقرر کرنا. 12 نقیب آپ نے مقرر کیا اوس و خزرج میں سے. ایک بہت ڈسپلن نظم و ضبط نظر آتا ہے. پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجنا، مقری ان کو لقب ان کا تھا کہ وہ قرآن پاک آ کر گویا پڑھا رہے ہیں، ہر ایک فرد تک وہ پیغام پہنچا رہے ہیں. ان کی تربیت کی، ان کو اس اسلام سے منور کیا، روشنی سے منور کیا، اور اس کے بعد ان کو وہاں بھیجا. تو ایک پورا کام. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ دیکھیں میثاق مدینہ ایسی مثال ہے حیران کن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور سے اتنی تکالیف اور مشکلات سے گزر کے وہاں پہنچتے بحیثیت ایک سربراہ کے. آپ فوری طور پر یہودیوں سے معاہدہ کرتے ہیں بالکل، اور اس کی ایک ایک شک آپ کی اس کیا میں کہوں بے مثل ذانت کا اظہار کر رہی ہے. اور پھر چاہے میثاق مدینہ ہے، چاہے صلح حدیبیہ ہے، پھر آپ دیکھیں تو ان پر عمل درآمد کس طرح سے کرتے ہیں. نہ وعدوں کی خلاف ورزی نظر آئے گی، نہ کہیں جھوٹ نظر آئے گا، نہ کہیں تکبر نظر آئے گا. آپ فرش پر بیٹھے ہیں مگر آپ کیسر و کس طرح کی وہ فتح کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں، اور ایسا ہوا. تو یہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کہ آپ کی روزمرہ زندگی، انفرادی زندگی کو نہیں یا اجتماعی زندگی کو نہیں، دونوں میں ایک بہت ڈسپلن نظر آتا ہے. آپ گھر کے اندر بھی آتے ہیں، حجرے میں بھی، تو آپ نے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے. ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے مختص ہے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے مخصوص ہے، اور گھر والوں کے ساتھ انتہائی خوش دلی کے ساتھ ایک خوشگوار ماحول میں ان کے ساتھ رہنا. پھر آپ نے ایک حصہ عوام کے لیے، خدمت خلق کے لیے، وفود سے ملاقات کے لیے مقرر کیا ہوا ہے. تو جس جہت سے بھی دیکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مکمل اور روشن مثال ہے.